صلوات 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 صلوات۔ جب مسلمانوں نے جنگ بدر میں مشرکین مکہ پر فتح حاصل کی، اسی وقت سے مشرکین مکہ اسی جستجو میں تھے کہ کس طرح سے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور اپنی ہار کا بدلہ لیا جائے۔ ان میں سے کسی نے یہ صلاح دی کہ مسلمانوں پر ایک الگ طرح سے حملہ کیا جانا چاہیے تاکہ ان میں سے ایک بھی مسلمان باقی نہ بچے۔ دوسرے نے کہا کہ ایک شخص کو جو بظاہر مسلمان ہو ان لوگوں کے درمیان بھیجنا چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں میں اختلاف اور لڑائی پیدا کر سکے، اور تیسرے نے کوئی اور مشورہ دیا۔ اسی طرح سب اپنی اپنی رائے اور مشوروں کو بیان کر رہے تھے اور سب میں اختلاف نظر تھا۔ تبھی ان میں سے ایک مشرک جس کا نام عمیر تھا کہنے لگا، میں مدینہ جاؤں گا اور محمد کو قتل کروں گا، چاہے ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تمام مشرک جو وہاں موجود تھے انہیں عمیر کی یہ صلاح اچھی لگی اور ان میں یہ طے پایا کہ کسی کو بھی اس منصوبے کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ عمیر مدینے پہنچا اور مسجد کی طرف جانے لگا۔ مسلمانوں میں سے کسی ایک نے جب اسے دیکھا تو اس نے کہا، یہاں کیا چاہتا ہے وہ ملعون؟ تو عمیر ہی ہے نا؟ ہاں جی ہاں، میں عمیر ہوں۔ میں یہاں محمد سے ملنے آیا ہوں اور ان اسیروں کو جو جنگ بدر میں ہم سے لے لیے گئے انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ مسلمان عمیر کو رسول اکرم کی خدمت میں لے گئے۔ عمیر نے پیغمبر سے کہا، ہاں محمد، مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ رسول اسلام نے عمیر سے فرمایا، خدا نے ہم پر لطف و کرم فرمایا اور تمہارے سلام سے بہتر سلام اور درود سے ہمیں نوازا کہ وہ سلام سلام اہل بہشت ہے اور وہ سلام علیکم ہے۔ عمیر نے کہا، مجھے تمہاری ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں یہاں آیا ہوں تاکہ ان اسیروں کو جو تم نے جنگ بدر میں ہم سے لے لیے تھے انہیں واپس لے سکوں، اور میں چاہتا ہوں تم سے اکیلے میں کچھ گفتگو کروں۔ اس وقت رسول اسلام نے اس کی باتوں کو برداشت کیا، جبکہ ان کے چہرے مبارک سے غضب کے آثار صاف طور پر نمایاں تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے اور مشرکین مکہ نے مل کر یہ منصوبہ بنایا ہے تاکہ ہم سے اور مسلمانوں سے جنگ بدر میں پائی ہوئی شکست کا بدلہ لے سکو، اور تم یہاں میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو، لیکن خداوند متعال نے تمہارے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ عمیر رسول اکرم کو دیکھ کر اور ان کی باتوں کو سن کر کانپنے لگا اور پھر بلند آواز میں کہا، اے لوگو، خدا کی قسم کسی کو بھی مدینے میں ہماری ان منصوبوں کی خبر نہ تھی، اور محمد کو یہ خبر خداوند عالم نے دی ہے۔ خدا کی قسم وہ رسول خدا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے سب سچ ہے۔ ان پر خدا کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ جب عمیر کی باتیں ختم ہوئی تب رسول اکرم نے عمیر کو اپنے قریب بلایا اور اس کے چہرے سے پسینے کو پاک کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارے بھائی کو احکام اسلام اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ، اور جو اسیروں کو اس نے ہم سے مانگا ہے انہیں آزاد کر دو، کیونکہ یہ ہم پر سچے دل سے ایمان لایا ہے۔ صلوات 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 صلوات